پشتون ٹک ٹاکر آؤٹ لوفرا جن کے 13 لاکھ فالوور تھے، یہ تصویر آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ اس تصویر میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک پولیس والا آؤٹ لوفرا کے ساتھ کھڑا ہے۔ آؤٹ لوفرا کا جو اوریجنل نیم ہے وہ مریم جاوید تھا۔ جناب سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ خوفناک ویڈیو جو ہے وہ سوشل میڈیا پر سامنے آ رہی تھی۔ اس میں دیکھا جا سکتا ہے کہ ایک نوجوان ایک خاتون کو گولیاں مار دیتا ہے، ساتھ میں 2 بچے بھی وہاں پر کھڑے ہوتے ہیں۔ جناب یہ جو شخص ہے اس کا نام محمد صادق ہے اور یہ اٹک میں پنجاب پولیس میں یہ کام کرتا تھا۔ جناب یہ وہاں سے ڈسمس تھا اور جب اس نے گولیاں ماری، سب سے پہلے اس نے جا کر گاڑی سے جو ہے وہ جیسے ہی خاتون نکلی ہے تو اس کو جو ہے وہ گولی ماری، پھر جو ہے وہ اپنے آپ کو اس نے گولی مار دی۔ جناب سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو دیکھ کر دل خون کے آنسو رویا کہ جناب یہ عید والے دن لوگ خوشیاں کر رہے ہیں، لوگ ایک دوسروں سے مل رہے ہیں، اپنے پیاروں سے مل رہے ہیں، لیکن اس شخص نے جا کر اس کو گولیاں مار دی۔ جناب اب یہ مسئلہ کیا آ رہا ہے، یہ وجہ کیا تھی، کیوں مارا گیا، میں آپ کو اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا۔ جناب سوشل میڈیا پر ہم نے دیکھا کہ آؤٹ لوفرا جو کہ 2 سال پہلے ٹک ٹاک سے شروع ہوئی تھیں اور ان کے جو سٹارٹنگ ویڈیو دیکھیں تو وہ پہلے پردے میں تھیں، اور پردے میں جب تھی تو وہ ویڈیوز وغیرہ بناتی تھی۔ اس کے بعد ان کو جب جیسے ہی چسکا لگتا ہے ٹک ٹاک کا، پھر انہوں نے پردہ ختم کرنا شروع کر دیا اور اس کے بعد ٹک ٹاک لائیو کے اوپر گندی گندی باتیں کرنا شروع کر دی، اور اس سے ان کا کمنٹس جو ہے وہ کمنٹس بھی بڑھتے گئے اور فالوور بھی بڑھتے گئے، اور وہ جو ہے اتنے زیادہ ان کے فالوور ٹک ٹاک کے اوپر ہو جاتے ہیں۔ پھر یہ جو آؤٹ لوفرا ہیں ان کی ایک شادی پہلے تھی جن کا نام محمد شفیق تھا، ان کے ساتھ شادی تھی لیکن وہ شادی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر اس عورت نے جو ہے وہ ایک کانسٹیبل کے ساتھ شادی کی جس کا نام محمد صادق تھا۔ اس کے ساتھ جب شادی کرتی ہیں تو یہ ایک سمجھ لیں کہ اپنا ایک شیلٹر ڈھونڈ رہی ہوتی ہیں تاکہ میں جو ہے وہ کسی ایک پولیس والے کے ساتھ جو رہوں گی تاکہ مجھے جو ہے نا وہ ایک حفاظت ملے گی۔ تو اس کے بعد جب بات اوپر تک پہنچ گئی کہ یہ ویڈیوز بنانے کا سسٹم نہ رکا تو میاں بیوی کے درمیان آپس میں لڑائی ہونا شروع ہوگی۔ جیسے ہی ان کی آپس میں لڑائی ہوتی ہے تو ایک دوسرے کو جو ہے وہ یہ ایک دوسرے کے لیے باعث مصیبت بننا شروع کر دیتے ہیں اور ایک دوسرے کو ٹاؤنٹ مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ جناب ہوتا کچھ اس طرح ہے کہ یہ جو آؤٹ لوفرا ہے یہ اسلام آباد میں شفٹ ہو جاتی ہیں، اور اسلام آباد میں جیسے شفٹ ہوتی ہیں تو یہ صادق جس کا نام ہے کانسٹیبل، یہ وہاں پر پہنچتا ہے، اور جیسے ہی وہاں پر پہنچتا ہے ریکی کرتا ہے تو اس کے پاس پسٹل ہوتا ہے۔ اس نے جا کر پہلے اس کو گولی ماری اور اس کے بعد خود کو پھر گولی ماری، ساتھ میں 2 بچے جو ہے وہ بھی ہم دیکھ سکتے ہیں۔ یہ بچے جو ہے یہ آؤٹ لوفرا کے بچے تھے جو ساتھ کھڑے تھے۔ سی سی ٹی وی فوٹیج دیکھ کر جو ہے وہ انتہائی تکلیف ہوتی ہے کہ یار اس طریقے سے کوئی درندگی سے بھی مار سکتا ہے۔ جناب سوشل میڈیا پر ہم یہی چیز بار بار کہتے ہیں کہ یہ جو فینز ہوتے ہیں یا یہ جو لائکس ہوتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں، یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 13 لاکھ فالوور میں سے کوئی بھی بندہ آؤٹ لوفرا کے پاس نہیں پہنچا، یا اسی طرح ہم نے دیکھا کہ ڈکی بھائی جو کہ مشکل میں پھنسے تھے، ان کے اتنے زیادہ فالوور ہیں لیکن کوئی بھی فالوور وہاں پر نہیں پہنچا۔ یہ سوشل میڈیا کی زندگی انتہائی تکلیف دہ زندگی ہوتی ہے، اور اس زندگی میں لوگ وقتی طور پر جو ششکے ہوتے ہیں ان کو دیکھتے ہیں لیکن بعد میں اس کے پیچھے کیا کیا مسئلے مسائل ہوتے ہیں یہ ساری چیزیں نہیں دیکھتے۔ سوشل میڈیا پر ٹک ٹاکرز کے لیے ایک انتہائی بری خبر ہے کہ اب ٹک ٹاکر جو ہے وہ ان میں ایک خوف و ہراس پھیل چکا ہے کہ اب سمجھ نہیں آ رہی کہ جو ہے وہ ٹک ٹاکر بھی محفوظ نہیں ہے۔ اور یہ جو قتل ہوتا ہے ایک طرف سے جو ہے وہ اسلام آباد کی ایک حدود تھانہ ہمک میں نیگنم جو ٹاور ہے وہاں پر جو ہے یہ قتل ہوتا ہے، اور میں حیران ہوتا ہوں کہ اسلام آباد کی پولیس یہ لڑکا پسٹل لے کر وہاں پر کیسے پہنچا اور کیا اس کے معاملات تھے۔ سمجھ سے بالا تر ہے کہ اس نے جا کر ایک ہستی بستی دنیا کو اجاڑ دیا۔ میں ان سارے جو فالورز ہیں میں ان سب کو قصوروار ٹھہراتا ہوں کہ یہ وہ لوگ ہیں جن کی وجہ سے آؤٹ لوفرا کی آج ڈیتھ ہوئی ہے۔ یہ وہی لوگ ہیں جو اپریشیٹ کرتے رہے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جو ٹک ٹاک لائیو کے اوپر ان کو گالیاں دینے پر مجبور کرتے رہے ہیں اور گفٹنگ کرتے رہے ہیں۔ آج وہی 13 لاکھ فالور جو ہے وہ بیچارے بیٹھے ہیں اور رو رہے ہیں جناب کہ بھائی بہت برا ہوا۔ جناب اس میں آپ کا بھی قصور ہے اور ہم سب کا اس چیز میں قصور ہے۔
خدا را اپنے بچوں کو موبائل فون مت دیں. اپنے بچوں کو موبائل فون دے رہے ہیں تو نظر رکھیں کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے, اس کی ہسٹری چیک کریں اور اس کے اوپر جو ہے وہ دیکھیں ٹک ٹاک تو نہیں بنا رہا, کیا آپ کا بچہ آپ کے خلاف تو نہیں جا رہا. پھر بعد میں 100 مسائل آپ کے لیے سامنے نکل آتے ہیں کہ جو ہے بچے بات نہیں مانتے. پھر جو ہے وہ کافی سارے لوگ پھر والدین کے اوپر گلا کرتے ہیں, جی دیکھیں یہ ان کا بچہ ہے. یہ وقتی طور پر ٹائم نہ دینے کا یہ صلہ ہوتا ہے کہ جب ٹائم نہیں دیا جاتا بچوں کو چیک نہیں کیا جاتا کہ وہ کیا کر رہے ہیں, ان کی نصابی سرگرمیاں جو ہیں وہ نہیں چیک کی جاتی, تو پھر اس طرح کے معاملات آپ کے سامنے آتے ہیں. سوشل میڈیا پر ٹک ٹاکرز کے لیے انتہائی افسوسناک اور ایک تھرلنگ خبر تھی کہ یہ جو ہے وہ اس طرح بھی ہو سکتا ہے. اگر آپ جو ہے وہ کوئی افیئر چلا رہے ہیں یا کوئی اس طرح کی کوئی چیز کر رہے ہیں جس میں اگر آپ کو ایک پارٹنر آپ کو روک رہا ہے, منع کر رہا ہے کہ آپ یہ کام مت کریں, تو پھر اگر آپ یہ کام کر رہے ہیں تو آپ کے لیے یہ انتہائی تکلیف دہ ہوگا, پھر آپ کے لیے یہ موت کا سامنا کرنا پڑے گا. جناب یہ جو ہے وہ محمد صادق جو ہے وہ یہ اپنی بیگم کو, جن کا نام جو ہے وہ ثنا جاوید ہے, جن کو منع کیا گیا کہ جناب آپ ٹک ٹاک مت بنائیں, آپ ویڈیوز مت بنائیں. لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ سوشل میڈیا کا جو جب ایک انسان کا فیس جو ہے وہ جب سامنے آ جاتا ہے, لوگ اس کو جاننا شروع کر دیتے ہیں, کیمرے کی دنیا میں وہ مشہور ہونا شروع ہوتا ہے, تو کافی سارے جو ہے وہ اس کے اندر کافی ساری ایگو آ جاتی ہے اور وہ خود کو کچھ سمجھنے لگ جاتا ہے, وہ پھر رشتے بھولنا شروع کر دیتا ہے. اسی طرح جب ایک میاں اپنی بیوی کو روک رہا ہے تو وہ بیوی نہیں روک رہی. کیوں؟ کیونکہ یہ کیمرے کا جو نشہ ہے یہ انتہائی خطرناک ہے. آپ کی کوئی ویڈیو ملین کراس کرتی ہے تو آپ کے اندر جو ہے وہ ایک جنون پیدا ہوتا ہے کہ میں بہت بڑا جو ہے وہ 30 مار خان ہوں, اور پھر جب آپ کی اگلے دن ویڈیو 500 ویوز پہ کھڑی ہوتی ہے تو پھر آپ کو اندر سے جو ہے ایک تکلیف ہوتی ہے. آپ کہتے ہیں کہ یار یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا, یہ میرے ساتھ کیا ہو گیا. جناب اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ یہ اٹک سے تعلق رکھنے والا جو محمد صادق ہے, اس کو پولیس سے ڈسمس کیا گیا, پنجاب پولیس سے ڈسمس کیا گیا. اس کی وجہ میں آپ کو بتاتا جاؤں کیوں, کیونکہ یہ بندہ جو ہے وہ مینٹلی طور پر بھی اتنا زیادہ سٹرانگ نہیں تھا. اگر یہ مینٹلی طور پر اتنا زیادہ سٹرانگ ہوتا تو اس کو جو ہے وہ یہ کام نہ کرتا, یہ گولیاں نہ مارتا, یہ بیٹھ کے اس کو سمجھاتا یا اس کو طلاق دے دیتا, معاملات رفع دفع کر لیتا. لیکن ایک زندگی اس نے ضائع کی, پھر اپنے آپ کو گولی مار دی. یہ اس نے جو ہے وہ انتہائی غلط قدم اٹھایا, اور تھانہ ہمک کے اندر یہ جو مسئلہ پیش آیا ہے, اس مسئلے میں جو ہے وہ کافی لوگ جو ہے یہ سوچتے ہیں کہ عید والے دن بھی لوگوں کے اندر اتنا غصہ ہے, اتنی جو ہے وہ غبار بھرا ہوا ہے کہ وہ اس نے آ کر عید والے دن گولیاں مار دی. جب لوگ اپنے پیاروں سے, اپنے سگوں سے, اپنے جو ہے وہ دوستوں سے مل رہے تھے, عید نماز کے بعد جو ہے وہ مبارکباد دینے کا سلسلہ تھا, لیکن وہ چیز ختم ہو گئی. اس بندے نے یہ چیز نہیں دیکھی, جا کر ایک خاتون کو گولیاں مار دی. آپ اس بارے میں کیا کہنا چاہتے ہیں؟ کمنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.